اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی۔ اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اور وہی لوگ ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو انہیں خبر ہوا چاہتی تھی اسے چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا تھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور پھر ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اور اگر ہم نے تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے ہیں یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں۔ اور ضرور ہے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی نے انہی کو لے بیٹھی۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا کام ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تم فرماؤ اللہ کا ہے، اس نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ولی بناؤ، تو اللہ نے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے۔ تم فرما دو مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہوں۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کے پاس نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے گا، ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں، اور میری طرف سے اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن کو پہنچے۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ اور تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم تم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کے کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے کہ ہم اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئے ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کان میں ٹینٹ یعنی روئی، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے ہوئے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، اور انہیں شعور نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں گے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اور بولے وہ تو یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو کہ جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہم اپنے رب کی قسم فرمائیں گے تو اب عذاب کا مزہ چکھو، بدلہ اپنے کفر کا۔ بے شک ہار میں رہے جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے
تفسیر کی اور اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج نہیں دیتی وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اور اسے جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبر آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز نادان نہ بن، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے، اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نیرے بالکل جاہل ہیں۔ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کے اپنے پروں پر اڑتا مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں، تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کے نگاہ میں بھلے کر دکھائے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے ان پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیاں سراہا اللہ رب سارے جہان کا ہے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے؟ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور سنورے ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اس کی رضا چاہتے ہیں، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور یوں ہی ہم نے اس کے ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا ہیں یہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ کہ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر دی۔ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، اور اس کے لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ تم فرماؤ میں نے تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور تم اسے جھٹلانے میرے پاس نہیں جس کے تم جلدی میں چاہ رہے ہو۔ حکم نہیں مگر اللہ کا کہ وہ حق فرماتا ہے، اور وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستم گاروں کو۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے کچھ خشکی اور تری میں ہے اور کچھ پتہ گرتا ہے، اور اسے جانتا ہے کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اس کی طرف پھرنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔
اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، وہ قصور نہیں کرتے، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اسی کا حکم اور سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتے ہیں جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ کر کر، اگر وہ تمہیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے نیچے سے، یا تمہیں بڑھا دے مختلف گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو، اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے۔ تم فرماؤ میں تم پر کچھ کڑوا حاکم اعلیٰ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان جاؤ گے۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لیتے ہیں جب تک اور بعد میں پڑھے، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے، پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے۔ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی ہو نہ سفارشی، اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ یہ ہے جو اپنے کیے پر پکڑے گئے ہیں، انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بلا دی۔ حیران ہیں اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں، تو جو رب ہے سارے جہان کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو، اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی، اس کے لیے بات سچی ہے، اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اس طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس کے لیے کہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا اور ایک تارا دیکھا، بولا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولا اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی کی طرح گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو بولا اے میرا رب کہتے ہو تو ان سب پر بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا ہے، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ ہاں جو میرا رب ہے کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کا محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کو اس کا شریک ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سنت نہ اتاری۔ تو تم دونوں گروہوں میں امان کی زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ جو ایمان لے اپنے ایمان میں کسی حق کی آمیزش نہ کریں، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم عطا فرمائی، اور ہم جس سے چاہیں درجہ بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور میں اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور ذکر اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور عیسیٰ اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی، اور جو کچھ ان کے باپ دادا اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا کارج جاتا ہے۔ یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ ان سے منکر ہوں تو ہم ان کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ یہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ پر چلو۔ تم فرماؤ کہ قرآن تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کے لیے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ظاہر کرتے ہو
اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم نہ تھا تمہارے باپ دادا کو، اور اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو کہ ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا۔ اور یہ برکت والی کتاب ہے، ہم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھی، اور اس کے لیے تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سرداروں کو، اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم ہونا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہیں مجھے وحی ہوئی، اور اس سے جو کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جسے اللہ نے اتارا، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں، اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے ہیں۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تمہیں اپنے میں ساجہ بتاتے تھے۔ بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی، اور تم گئے جو دعوے کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ اللہ نکالنے والا یہ ہے، اللہ کہاں اوندھے جاتے ہو، طریقی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب یہ سیدھا آیا ہوا ہے، زبردست جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ، خشکی اور طریقے اندھیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے ان سے نکالی سبزی جس میں دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجوروں کے گھابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کو حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، جہالت سے پاکی اور برتری ہے ان کو ان کی باتوں سے۔ ہے کسی نمونہ کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچے کہاں سے ہوں گے، حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ ہے اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا ہے، تو اسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ انہیں اسے احاطہ نہیں کرتی، اور سب آنکھیں ان کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اس طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم پر کوڑے یعنی کہ حاکم اعلیٰ نہیں۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور وہ کہ اللہ کی شان میں ہے، بے ادبی کریں، زیادتی اور جہالت سے، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اپنے حلف میں پوری کوشش کی، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر جب وہ آئیں تو ایمان نہ لائیں گے۔ اور پھر ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائیں، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارے تو ان سے مردے باتیں کرتے، اور ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا لیکن ان میں بہت نیرے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں، آدمی اور جنوں میں شیطان کے ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو، اور تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتا، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کی طرف اس کے دل جھکے جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہو؟ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہونا۔ اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی ہے سنتا اور جانتا۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں تو ان پر کہے تو چلے، تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں، اور نیری اٹکلیں فضول انداز سے دوڑتے ہیں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو کھاؤ اس میں جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔
اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور جو تم سے مفصل بیان کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہوا مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک وہ تیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں۔ جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، اور وہ گناہ کماتے ہیں عنقریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تم سے جھگڑے، اگر تم ان کا کہا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، اسے نکالنے والا نہیں، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ہم نے ہر بستی اور اس کے مجرموں کو سرغنہ کیے اور ان میں داؤ کھیلے، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسول کو ملا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے عنقریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب کا بدلہ ان کے مکر کا۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ اور یہ تمہارے رب کی سیدھی رائے ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور ان کا مولا ہے، ان کے کاموں کا پھل ہے۔ جس دن سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ اے جن کے گروہ، ہم نے بہت سے آدمی گھیر لیے، اور ان کے دوست اور آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے تو ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے۔ اے محبوب، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ اور جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے کسی رسول نہ آئے تھے، تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے؟ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، اور انہیں دنیا کے عذاب نے فریب دیا، اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظالم سے تباہ نہیں کرتا، ان کے لوگوں پر بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اے محبوب، تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے لوگوں، جو چاہے تم لے جاؤ، اور جسے چاہے تمہاری جگہ لا دے، جسے چاہے اوروں کو اولاد سے پیدا کیا۔ بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بے ضرور آنے والی ہے، اور تم تھکا نہیں سکتے۔ تم فرماؤ میری قوم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اب جاننے والے چاہتے ہو کسی کا رہتا آخرت کا گھر، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں سے ایک کا حصہ دار ٹھہرایا تو بولے گا یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ کہ ہمارے شریکوں کو تو جو ان کے شریک ہیں تو وہ خدا کو نہیں پہچانتے، اور جو خدا کا ہے ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگتا ہے۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کو قتل بھلا کر کے دکھایا ہے، انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے دین ان پر مشتبہ کر دیں، اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں ان کے افطرا۔ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی اور رکی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، اور کچھ مویشی جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، عنقریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افطراؤں کا۔ اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں، قریب اس کے کہ اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت و علم والا ہے۔ بے شک تباہ ہوئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں مکانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے ہوئے ہیں اور انہوں نے راہ نہ پائی۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ، کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ ہیں پھیلے ہوئے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی میں الگ کھو، اس کا پھل جب پھل لائے اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچہ کرنے والے اسے پسند نہیں۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر پیچھے پاؤں، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطانوں کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ 8 نر و مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، اور فرماؤ کہ کیا تم دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں ماہ پیٹ میں لیے ہیں، کسی علم سے بتاؤ گے اگر تم سچے ہو۔ اور اگر ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تو تم فرماؤ کہ اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟
لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے کو کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا بد جانور کا گوشت یا وہ نجاست ہے یا وہ بے حکمی کا جانور جسے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو تو وہ ناچار ہوا، نہ یوں کہ آپ خواہش کریں اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہوئی ہے، ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ آپ کہیں گے کہ مشرک اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان کے اگلوں نے جھٹلایا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کے لیے ہمارے لیے نکالو، تم تو نرے گمان خام خیال کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو۔ تم فرماؤ اللہ کی حجت پوری ہے تو وہ جسے چاہتا ہے سب کو ہدایت فرماتا ہے۔ تم فرما لو اپنے وہ گواہ جو گواہی دے اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھے تو اے سننے والی اس کے ساتھ گواہی نہ دینا، ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی اولاد قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث ہم تمہیں ان سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں، جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ان سے ناحق حق مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا گیا ہے کہ تم عاقل ہو۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ اور اللہ کا عہد پورا کرو، یہ تمہیں تاکید فرمائی گئی ہے کہیں تم نصیحت مانو۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو کہ تم اس کی راہ سے جدا کریں گے، یہ تمہیں حکم فرمایا گیا ہے کہیں تم پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورے احسان کرنے والوں کو اور جو نیکوکار ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کی کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں، اور جو برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرے اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم نے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی اور ہم نے ان کے پڑھنے سے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے ان سے منہ پھیرے۔ ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے اور انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کاہے کے انتظار میں مگر یہ کہ آئیں گے اس کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا ذات یا تمہارے رب کی ایک نشانی ہے، جس دن تمہارے رب کی ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی، اپنے ایمان کو کوئی نہ بھلائی نہ کمائی تھی۔ تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور رکی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اس کا بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تم فرماؤ بے شک میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب چاہو، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، جو کوئی کچھ کمائے تو وہ اس کے ذمہ، اور جو کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک دوسرے پر درجوں بلند کر دی تھی، تمہیں آزمائی اس چیز سے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل ولی کل فرج۔